قرآن کریم کو یکجا کتابی شکل میں جمع کیا جائے کہ اس سے قبل قرآن کریم یکجا نہیں تھا، بلکہ مختلف اوراق میں یا اس زمانے میں جو بھی وسائل ہوا کرتے تھے لکھنے کے، کہ جس چیز پر بھی وہ لوگ لکھا کرتے تھے تو یوں وہ اوراق تھے یا درختوں کے پتے تھے یا جو بھی چیز ہوا کرتی تھی تو مختلف چیزوں میں منتشر اوراق میں قرآن کریم کی آیات لکھی گئی تھیں، یکجا کتابی شکل میں نہیں تھیں۔ اور پھر خلیفہ اول کے زمانہ خلافت کے دوران جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن کریم کی حفاظت کی غرض سے اب اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کو یکجا کتابی شکل میں جمع کیا جائے، تو اس مقصد کی خاطر خلیفہ اول یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چند جید ترین صحابہ کرام کے جن کا علمی مقام و مرتبے کے لحاظ سے ممتاز ترین مقام و مرتبہ جنہیں نصیب تھا، اور یہ کہ قرآنی علوم کے بارے میں بالخصوص جن کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ترین تھا، تو اس قسم کے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پر مشتمل ایک لجنہ یعنی کمیٹی بنائی، کمیٹی تشکیل دی گئی، اور پھر اس کمیٹی کی سربراہی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر انتخاب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر پڑی، یعنی اس قدر جلیل القدر صحابہ کرام، اور پھر ان کے سربراہ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ خلیفہ سوم یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران جب یہ اسلامی سلطنت اس کی حدود بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکی تھی اور بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے کہ جن کی زبان عربی نہیں تھی، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تو چونکہ ان کی زبان عربی نہیں ہے بلکہ وہ عجم تھے، تو لہذا قرآن کریم کی تلاوت کے دوران بہت سے کلمات کے تلفظ کے موقع پر اب ان میں اختلاف کی نوبت آنے لگی تھی کہ کوئی کس طرح تلفظ کر رہا ہے، کوئی دوسری طرح تلفظ کر رہا ہے، لہذا اس اختلاف سے بچنے کی خاطر غور و فکر کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ از سر نو قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار کیا جائے، اور یہ کہ الحمدللہ رب العالمین سے من الجنت والناس تک مکمل قرآن کریم دوبارہ لکھا جائے، اور یہ کہ ایسا رسم الخط اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ تمام کلمات کے جنہیں ایک سے زیادہ طریقے سے پڑھا جا سکتا ہو انہیں اب ایک سے زائد طریقوں سے پڑھنا ممکن نہ رہے، یوں لکھا جائے کہ جس طرح ہر کلمے کو پڑھنا مقصود ہے اسی طرح پڑھا جا سکے، تاکہ اختلاف کا یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، اس فتنے کا سد باب ممکن ہو سکے، اور پھر اس مقصد کے لیے یعنی اثر نو تمام قرآن کریم کو تحریر کیا جانا اور یہ کتابت اثر نو، تو اس مقصد کے لیے خلیفہ وقت یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی،
اور پھر یہ کمیٹی جو کہ صحابہ کرام پر مشتمل ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، ان کی سربراہی کے لیے پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہی منتخب کیا گیا۔ تو الغرض یہ صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ صحابی ہیں، مزید یہ کہ صحابہ کرام میں بھی ان کا ہمیشہ اس قدر بلند ترین مقام و مرتبہ رہا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ گھر سے باہر وہ ہیبت ہے، جلال ہے، وقار ہے، رعب ہے، اور بہت ہی سنجیدہ نظر آیا کرتے ہیں جب محفل میں تشریف فرما ہوا کرتے ہیں، کہ کوئی فضولیات نہیں ہے، فضول ہنسی مذاق نہیں ہے، فضول گفتگو نہیں ہے، بلکہ وقار ہے، جیسا کہ یہی ادب سکھایا گیا ہے دین اسلام میں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ حیادار اور باوقار نظر آیا کرے۔ تو یہی کیفیت ان کی تھی، لیکن جب گھر میں تشریف لے آتے تو اپنے افراد خانہ کے ساتھ انتہائی نرم مزاجی، اور یہ کہ خوش دلی، اور یہ کہ ہنسی مذاق اور خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کے معاملات ہوا کرتے تھے۔ لہذا جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت تھی کہ جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو ناظرین کرام ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے ہے یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 287۔ فرمایا کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمحة۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے کہ ای الادیان احب الی اللہ عز وجل، یعنی اللہ عز وجل کے نزدیک تمام ادیان میں سے، یعنی جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی آسمانی دین ہیں، یعنی جتنے بھی برحق دین ہیں، جو سچے دین ہیں، ان میں سے سب سے پسندیدہ ترین دین کون سا ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا الحنیفیہ السمحہ، یعنی وہ دین کے جس میں یہ دو خوبیاں پائی جاتی ہوں، پہلی خوبی ہے الحنیفیہ اور دوسری خوبی ہے السمحہ۔ تو یہ دونوں خوبیاں، ان سے کیا مراد ہے؟ اس سے قبل یہ بات کہ یہ جو سوال دریافت کیا گیا کہ ای الادیان احب الی اللہ عز وجل، تو اس سوال کا مقصد ایک تو یہی ہے جو کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ یعنی جتنے بھی آسمانی دین تھے کہ مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں، مختلف مقامات پر، دنیا کے مختلف حصوں میں، مختلف اقوام کی جانب اللہ کی طرف سے مختلف شخصیات کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا کہ بہت سے نبی آئے اور وہ آسمانی کتابیں لائے، اللہ کی طرف سے شریعت بھی لے کر آئے،
تو یوں آسمانی دین، سابقہ ادیان جو کہ دین اسلام سے قبل گزر چکے ہیں، تو ان میں سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین کون سا ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہے، اور اگر یہی مقصد ہو سوال کا تو پھر یہ جو جواب دیا گیا، کہ جواب یہ دیا گیا کہ وہ دین کہ جس میں یہ دو خوبیاں موجود تھیں، پہلی خوبی الحنیفیہ اور دوسری خوبی السمح۔ الحنیفیہ کا معنی ہے کہ شرک سے مکمل بیزاری۔ حنیف کے معنی وہ انسان جو کہ شرک سے کسی بھی شکل میں، کسی بھی رنگ میں، کسی بھی قسم کا وہ شرک ہو اللہ کے ساتھ، کسی کو شریک ٹھہرانا، تو یوں ہر قسم کے شرک سے جو انسان مکمل لا تعلق ہو، دور ہو، بیزار ہو، اور یہ کہ موحد خالص ہو، کہ اللہ کی توحید کے معاملے میں اس کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ترین ہو، اس قسم کے انسان کو کہا جاتا ہے حنیف۔ مثلا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن کریم میں یہی لفظ استعمال کیا گیا، یعنی حنیف۔ فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ تو یہ بات ہو گئی حنیف کے بارے میں، اور اس کے بعد دوسری خوبی یعنی السمحہ۔ تو اس بارے میں تفصیل لیے ہوئے ناظرین کرام کہ فی الحال تو یہ بات بالکل ہی ادھوری ہے، نامکمل ہے، تو اس سلسلے میں مکمل گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔